بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میڈیا ایکٹیویزم، یعنی ہمارا جو مشن ہے، دعویٰ مشن، اس مشن کے لیے میڈیا ایکٹیویزم کا امپورٹنس ہے۔ تو آج کی ٹاپک یہی ہے۔ ایسا ہوا کہ کل میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ بامبے کے تھے، وہ بزنس کرتے ہیں اور کافی جانا ہوتا ہے ان کا ادھر۔ انہوں نے بتایا کہ میں 85 کنٹریز میں گیا ہوں۔ تو چونکہ وہ تھوڑا ریلیجس آدمی ہیں، مسلم تھے وہ، تو اسلام کے بارے میں وہ جانکاری لیتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہر جگہ مجھے، یعنی نان مسلم کے بیچ میں ان کا انٹریکشن کافی ہوتا ہے نان مسلم سے، بزنس کی وجہ سے۔ تو اسلام کے بارے میں لوگوں کے اندر میں نے پایا کہ نگیٹو سوچ ہے، نگیٹو رائے ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بک تھی جس پر لکھا ہوا تھا گوگل، یعنی گوگل کا جو سرچ انجن ہے اس پر ایک کتاب چھپی ہے۔ تو وہ انہوں نے یہیں دلی سے کہیں خریدی تھی، 60 روپے میں بتایا انہوں نے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں بہت پابندی سے کمپیوٹر استعمال کرتا ہوں۔ اور انہوں نے بتایا کہ گوگل کا جو الرٹ ہوتا ہے، گوگل الرٹ، اس میں انہوں نے، وہ اس کے سبسکرائبر ہیں، اور انہوں نے گویا اس کو انسٹرکشن دے رکھی ہے، انسٹرکشن کہ اسلام کے بارے میں جو بھی آئٹم کہیں چھپے کسی بھی لینگویج میں دنیا میں، تو ان کے پاس بھیجا جائے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کسی بھی لینگویج میں جب بھی کوئی ریفرنس اسلام کا آتا ہے تو وہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہو کر ان کے پاس پہنچتا رہتا ہے، جس کو بہت ہی، یعنی ریگولرلی پڑھتے ہیں اس کو۔ دنیا بھر میں کوئی بھی ایسا آرٹیکل یا کسی رپورٹ چھپے جس میں اسلام کو ریفرنس دیا گیا ہو تو وہ ان کو مل جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو آئٹم آتے ہیں وہ نگیٹو ہوتے ہیں کہ پازیٹیو ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مور دین 90% نگیٹو ہوتے ہیں، 90% سے زیادہ منفی ہوتے ہیں، نگیٹو۔ یعنی اسلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہوں کہ اسلام ٹیررزم کو انڈورس کرتا ہے، دہشت گردی کی ٹیچنگ کرتا ہے اسلام کی، مارو کاٹو، یہ جو کلچر ہے یہ اسلام اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو اسلام کے نام سے جو آئٹم ان کے پاس آتے ہیں برابر، اس میں مور دین 90% نگیٹو ہوتے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ، میرے دل پر جھٹکا لگا۔
میں سوچا کہ دیکھیے ساری دنیا میں اسلام کی امیج نگیٹو ہو گئی ہے. یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے ہماری. جو اسلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ سچائی کا مذہب ہے, خدا کا مذہب ہے, تو یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کی نگیٹو امیج کو پازیٹیو امیج بنائیں. اس پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا خود اپنے گاؤں کا. میں دلی میں تو 67 میں آیا ہوں. ویسے میرا جنم جو ہے وہ یو پی کے گاؤں میں ہوا. تو میں ایک زمیندار فیملی میں پیدا ہوا. ہماری زمینداری کے جو مینیجر تھے ان کا نام تھا بھاؤ رام. وہ ہندو تھے. بھاؤ رام مینیجر تھے ہمارے زمینداری کے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آزادی کے بعد 1947 کے بعد ہمارے ہاں زمینداری کو ابالش کر دیا گیا. یہ تو آپ جانتے ہوں گے. جب زمینداری کو ابالش کیا گیا تو ایک بہت بڑا پرابلم پیدا ہوا زمینداروں کے لیے. وہ یہ کہ ہم لوگ یعنی جو زمیندار تھے وہ خود کھیتی, خود ایگریکلچر, خود فارمنگ بہت کم کرتے تھے. زمیندار لوگ فارمنگ بہت کم کرتے تھے خود. زیادہ تر وہ اپنے کھیت جو ہیں, ایگریکلچرل لینڈ ان کے پاس جو ہوتی تھی وہ دوسروں کو دیے رہتے تھے, جس کو ہم کہتے تھے لگان پر دینا. مطلب کا ایک رینٹ سمجھ لیجیے اس کو, کہ دوسروں کو دے رہتے تھے, وہ ہر سال اس کا رینٹ دیتے تھے ہمیں, جس کو ہم لگان کہتے تھے. تو گورنمنٹ نے جو ابالش کیا زمینداری کو, تو اس میں ایک کلاس یہ تھی کہ جو جوتا ہے اس کا کھیت. اس کا مطلب کیا تھا کہ ٹیلر از دا اونر آف دیٹ لینڈ. جو لینڈ اس کے پاس ہے, جس پر وہ کام کر رہا ہے, تو اس کے بعد وہ اس کی ہو گئی, لینڈ لاڈ کی نہیں رہی, وہ اس کی ہو گئی. جو جوتا ہے اس کا کھیت. تو اب یہ زمینداروں کے لیے بہت ہی, آپ جانتے ہیں کہ بہت سخت تھا. کتنے لوگ بیچارے یعنی بے زمیندار تھے اور اس کے بعد بے زمین ہو گئے, لینڈ لیس ہو گئے. یعنی لینڈ لاڈ کتنے تھے جو لینڈ لیس ہو گئے. تو ہمارے یہاں جو یہی پرابلم آیا کہ ساری زمینیں تھیں دوسروں کے پاس, وہ سب کے سب ہندو ہوتے تھے, کیونکہ میجارٹی تو انہیں کی تھی. تو گیا کہ ہماری ساری زمینداری, ساری لینڈ ہماری اس قانون کے مطابق, یعنی زمینداری ابالیشن ایکٹ کے مطابق اب ہو رہی تھی, وہ ان ہندوؤں کے جن کو ہم کسان کہتے تھے. یہ بھاؤ رام جو تھے ایکٹیو ہو گئے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا ہمارا کسی کے پاس نہیں جائے گا. تو زمینداری ابالیشن ایکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی زمین جو کسی دوسرے کے پاس ہو, تو اگر وہ رائٹنگ میں لکھ دے یہ زمین میں لینڈ لارڈ کو دیتا ہوں, یعنی زمین سے استعفیٰ, اورل نہیں, رائٹنگ میں. اگر کوئی کسان یعنی فارمر پیپر پر لکھ کر دے کہ یہ جو لینڈ میرے پاس ہے, اس لینڈ کو آج سے میں زمیندار کو لوٹا رہا ہوں, اور اوتھ آفیسر کے پاس جا کر کے وہ اس کو بیان دے دے,
تب وہ ملتی تھی لائن ڈارٹ کو، ورنہ نہیں ملتی تھی. یعنی سوائے اس طرح کی، اس کو ہم استعفا کہا کرتے تھے، اس طرح کے اوتھ کے بنا کسی کی زمین کسی کو ملنے والی نہیں تھی. تو بھاؤ رام جو تھے، مجھے اب تک یاد ہے، وہ کہا کرتے تھے، ہم لوگوں کو بابو کہتے تھے وہ، کہ بابو ذمہ میں داغ نہ لگنے پاوے. بابو ذمہ داری میں داغ نہ لگنے پاوے، یہ مطلب اس کی ایک انچ زمین نکل کر چلی نہ جائے کسی کے پاس. تو یہ بہت سچے دل سے کہتے تھے وہ، کہ ذمہ داری میں داغ نہ لگنے پاوے، وہ انٹیکٹ رہے. اور سچ مچ انہوں نے سارے جو کھیت ہمارے تھے اس کو لکھوا کر حاصل کر لیا، اور سچ مچ ہماری ذمہ داری جو تھی وہ انٹیکٹ رہی. تو یہ ان کا مجھے یاد آیا جب میں نے سنا ان کی زبان سے. گوگل میں وہ جو آئٹم ان کو آتا ہے، جو سارا نگیٹو امیج دیتا ہے اسلام کے بارے میں، تو میں یہی لگا کہ اسلام کو داغ لگ رہا ہے، اسلام کو دھبا لگ رہا ہے. تو ایک تڑپ میرے اندر پیدا ہوئی، وہی بھاؤ رام والی تڑپ. اور میری زبان سے نکلا کہ لیٹ ناٹ دا امیج آف اسلام بی ٹارنشڈ. لیٹ ناٹ دا امیج آف اسلام بی ٹارنشڈ. کہ اسلام کی امیج جو ہے وہ اس پر دھبا نہ لگنے پائے. تو اب میں تڑپ اٹھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بھاؤ رام کا تو جو انہوں نے، جس کے لیے وہ رات دن ایکٹیو ہو گئے، یہاں تک کہ سارا کھیت انہوں نے بچا لیا. تو میں نے سوچا کہ خدا کیسے ہم کو معاف کرے گا اگر ہم اپنی زندگی کو نہ لگائیں اس میں، کہ اسلام کو دھبا لگ رہا ہے اور ہم اپنے آپ بیٹھے رہیں، تو خدا کیسے معاف کرے گا ہم کو. اسی کو میں نے کہا کہ لیٹ ناٹ دا امیج آف اسلام بی ٹارنشڈ. تو یہ ہے ہمارا آپ کا مشن، کہ ساری دنیا میں آپ سوچیے ذرا، اسلام کو دھبا لگ رہا ہے، اسلام کی امیج خراب ہو رہی ہے، ریلیجن آف پیس کو ریلیجن آف سوڈ بتایا جا رہا ہے. دیکھیے ریزن کچھ بھی ہو، بلیم کسی کو بھی جاتا ہو، وہ ایک الگ بات ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی امیج کیا بن رہی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی امیج جو بن رہی ہے نگیٹو، کیسے اس کو پھر سے پازیٹیو بنائیں، کیسے اس کو پھر سے پازیٹیو بنائیں. یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اس سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہسٹری میں دو بڑے رول تھے، مقدر کیے گئے تھے، دو بڑے رول پوری ہسٹری میں. پہلا رول وہ ہے جس کو میں نے کہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ اصحاب رسول نے اس کو کیا، کمپینینز آف دا پروفٹ. دوسرا رول میں نے بتایا تھا کہ وہ اخوان رسول کا ہے، جو بعد کو آئیں گے. اصحاب رسول کا رول تو ہو چکا 7ویں سینچری میں. اب 21 سینچری میں ہمیں اخوان رسول والا رول کرنا ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. اس زمانے میں کیا پرابلم تھا اور آج کا پرابلم ہے، اس کو سمجھیے. اس زمانے میں یہ پرابلم تھا کہ خدا کے دین کو
شرک کا دین بنا دیا گیا تھا. لوگ خدا کو مانتے تھے لیکن خدا کے ایکول بنا رکھے تھے انہوں نے. شرک دیکھیے کیا ہے. شرک کا مطلب ہے خدا کا پارٹنر بنانا, خدا کا ایکول بنانا. اس زمانے کے لوگ جو ہے سب کے سب خدا کو مانتے تھے, لیکن اسی کے ساتھ وہ خدا کا پارٹنر بنائے ہوئے تھے کسی کو, خدا کا ایکول بنائی ہوئی تھی کسی کو. مثلاً سورج, چاند, ستارے یہ سب خدا کے پارٹنر تھے. آج بھی آپ بہت جگہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں دیوتا کیا ہے؟ وہ خدا کا پارٹنر ہے, خدا کا ایکول ہے. اس میں سبھی شریک ہیں. خود مسلمان بھی کئی ناموں سے ہی کر رہے ہیں, درگاہوں کے نام پر, قبروں کے نام پر, بزرگوں کے نام پر خدا کا برابر مان لیا کسی کو. اس زمانے کا جو پرابلم تھا وہ تھا کہ خدا کی جو سچائی تھی اس سچائی پر ایک جھوٹ کا پردہ پڑ گیا تھا. وہ جھوٹ تھا ادر دین گاڈ کو گاڈ مان لینا, ادر دین گاڈ کو گاڈ مان لینا. تو وننس آف گاڈ جو ہے, یہ سچائی ہے وننس آف گاڈ کی, اس پر پردہ پڑ گیا تھا. اس پردے کو ہٹانا تھا. اس پردے کو ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑا ریولیوشن لانا تھا, سیکریفائس کرنی تھی. تو یہ کام کیا اصحاب محمد نے. لیکن وہ زمانہ تھا ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, الناس علی دین ملوکہم, یعنی جو بادشاہ کا ریلیجن وہی سب کا ریلیجن. سارے دنیا میں یہی تھا کہ بادشاہ کے ریلیجن کو سارے جو سبجیکٹ ہوا کرتے تھے, آپ جانتے کہ پہلے زمانے میں سبجیکٹ کا شبد چلتا تھا, تو سارے سبجیکٹ کو بادشاہی کا مذہب ماننا پڑتا تھا. جو نہ مانے تو اس کی گردن مار دی جاتی تھی. یہ زمانہ تھا وہ جس کو ہم کہتے ہیں ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ. اب دیکھیے ریلیجس فریڈم کا زمانہ ہے, تب تھا ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ. یہ جو پروفیٹک کمپینین تھے جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں, جب وہ اٹھے یہ پروکلیم کیا انہوں نے کہ گاڈ از ون, there is no God but one God. اس زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, چونکہ ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا, مذہبی جبر کا زمانہ تھا, تو اس زمانے میں جن لوگوں کو پاور ملا ہوا تھا وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم تم کو مار ڈالیں گے. اسی لیے اس زمانے میں آپ جانتے کہ وائلنس ہوا. آج کوئی مذہب کے نام پہ وائلنس کرنا نہیں, جو آج کا جو انٹرنیشنل نارم ہے اس کے مطابق وہ لافل نہیں ہے. لیکن اس زمانے کا انٹرنیشنل نارم یہی تھا کہ جو مذہب الگ اختیار کرے اس کو مارو. تب یونائٹڈ نیشنز نہیں تھی. آج یونائٹڈ نیشنز میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 200 کنٹریز نے یہ سائن کیا ہے کہ ریلیجن ہر آدمی کا رائٹ ہے, جو ریلیجن چاہے رہے پکڑے, جس ریلیجن کو چاہے مانے, جس ریلیجن کو چاہے فالو کرے, جس ریلیجن کو چاہے تبلیغ کرے, پریچ کرے. یہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹ ہے آج. لیکن اس وقت کوئی یونائٹڈ نیشن نہیں تھی, تو اس وقت جو تھا یہ رائٹ مانا ہوا نہیں ہوتا تھا. تو وہ لوگ ایسے زمانے میں کھڑے ہوئے جب کہ زمانہ تھا ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ. اس لیے وہاں پر لوگ آپ کے ہاسٹائل ہو گئے, آپ کے دشمن بن گئے. پہلے انہوں نے
سمپلی ستایا. پھر جب دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو انہوں نے باقاعدہ وار چھیڑ دی. جو آج آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ کے ساتھ کئی باقاعدہ لڑائیاں ہوئیں. یہ لڑائیاں ہوئی تھی پرافٹ کی طرف سے ڈیفینسو وار تھی، وہ دوسروں کی طرف سے آفینسو وار تھی. وہ دونوں دوسروں نے اٹیک کر کے چاہا کہ مٹا دیں ان لوگوں کو جو ونس آف گاڈ کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ مانتے تھے بہت سے گاڈس کو، تو وہ ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں تھے. یاد رکھیں ریلیجس ٹالرنس یہ پچھلی کچھ صدیوں میں آیا ہے دنیا میں. اس سے پہلے ریلیجس ٹالرنس نہیں تھا دنیا میں. ریلیجس ٹالرنس ایک بہت ہی ریسنٹ فنامنا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ٹالریٹ نہیں کیا، انہوں نے لڑائی چھیڑ دی. یونیلیٹرلی انہوں نے اٹیک کیا پرافٹ کے اوپر، پرافٹ کمپینین کے اوپر، اور مٹا ڈالنا چاہا. تو اس وجہ سے لڑائیاں ہوئیں. اس وجہ سے کیا ہوا کہ اصحاب رسول کو وائلنٹ ایکٹیویزم کے ذریعے سچائی کو لانا پڑا. یعنی جو لڑائیاں ہوئیں، جو تشدد ہوا، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ لفظ زبان میں نہیں ہوا کرتا تھا وائلنٹ ایکٹیویزم، لیکن میں آج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو وائلنٹ ایکٹیویزم کا طریقہ لینا پڑا، کیونکہ اس زمانے میں ان پر اٹیک کیا گیا، ان پہ ایگریشن کیا گیا، تو ایز اے ڈیفینس ان کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں رہ گیا تھا. حالانکہ وہ کون لوگ تھے یہ اصحاب رسول؟ دیکھیے بائبل جو پروفٹ محمد سے پہلے آئی تھی، اس میں کئی پریڈکشنس ہیں. رسول کے بارے میں پہلے سے بتایا گیا تھا. یعنی پچھلے جو پرافٹ آئے تھے، وہ پرافٹ جو پرافٹ محمد سے پہلے آئے، جن کا بائبل میں ذکر ہے، اور ان کا اس میں بہت سی چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو پچھلے پرافٹس کو خدا نے بتایا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے کہ پرافٹ آئے گا. تو آپ کے بارے میں کئی اس میں پیشگی خبر ہے، پیشین گوئی ہے. تو پرافٹ محمد کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ہے. ابھی بھی جو بائبل ہمارے پاس ہے اس وقت، اس میں ایک جگہ یہ شبد آئے ہیں کہ ہی کیم ود 10,000 سینٹس. یہ اصحاب رسول کے بارے میں ہے. ہی مطلب محمد، اس میں ہے کہ ہی کیم ود 10,000 سینٹس. وہ 10,000 مقدس لوگوں کے ساتھ آیا. تو پرافٹ نے جب مارچ کیا تھا مکہ کی طرف، تو ٹھیک 10,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے. تو یہ لوگ جن کے بارے میں سینٹ کہا گیا تھا بائبل میں، سینٹ مقدس لوگ، ان کو سوڈ اٹھانی پڑی، تلوار اٹھانی پڑی، وائلنٹ ایکٹیویزم کا طریقہ اختیار کرنا پڑا. کیوں؟ ایز اے ڈیفینس. جب دوسری طرف سے اٹیک کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ کے پاس کوئی دوسرا چوائس نہیں ہوتا کہ آپ بھی اپنے ڈیفینس میں سوڈ اٹھائیں. تو یہ جو تھے اصحاب رسول، انہوں نے وائلنٹ ایکٹیویزم کے ذریعے سچائی کو اسٹیبلش کیا، کیونکہ اس زمانے میں دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا ان کے لیے. لیکن آج جو جن کو میں اخوان رسول کہہ رہا ہوں حدیث کے مطابق، ان کو وائلنٹ ایکٹیویزم نہیں کرنا ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ میڈیا ایکٹیویزم. اسی کو میں نے آج ٹاپک بنایا ہے.
یعنی 1500 سال پہلے کوئی آپشن نہیں تھا کسی موومنٹ کے لیے اس کے سوا کہ وہ وائلنٹ ایکٹیویزم کا طریقہ اختیار کرے. آج دنیا بدل چکی ہے. آج دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, اور فریڈم ہے, ڈیموکریسی ہے. ایک بدلی ہوئی دنیا میں ہم ہیں آج. آج پیسفل ایکٹیویزم بھی کافی ہے. جو کام پہلے وائلنٹ ایکٹیویزم کے ذریعے ہوا تھا, وہی کام آج پیسفل ایکٹیویزم کے ذریعے ہو سکتا ہے. کیونکہ میڈیا کا طریقہ پیسفل طریقہ ہے, اس میں سوڈ استعمال نہیں ہوتی, اس میں گن اور بم استعمال نہیں ہوتا, اس لیے میں نے اس کو میڈیا ایکٹیویزم کہا ہے. تو میڈیا ایکٹیویزم جو ہے وہی آپ کو آج انجام دینا ہے. اس سے پہلے میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس زمانے میں جو چینج آیا دنیا میں, اس چینج کا ایک بہت بڑا فیوریبل آسپیکٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نالج از پاور, وہ ایک فیکٹ بن گیا ہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سورڈ از پاور. پہلے زمانے کا جو سینگ تھی وہ تھی سورڈ از پاور. یہاں تک کہ ماؤ نے کہا تھا, چائنا کے ماؤ نے, کہ پاور فلوز فرام دی بیرل آف گنس. تب تک یہی چل رہا تھا. تو پہلے جو تھا وہ سورڈ کو پاور سمجھاتا تھا, سورڈ از پاور. آج کا جو ہے, آج کی جو سینگ ہے وہ ہے نالج از پاور. اب جو سائنس کو ترقی ہوئی ہے, اب جو علم کو آج جو درجہ ملا ہے, اور شاید دنیا میں جو انٹلیکچوئل ریولوشن آیا ہے, یہ انٹلیکچوئل ریولوشن پوسٹ سائنٹیفک پیریڈ کی دین ہے. پری سائنٹیفک پیریڈ میں اس طرح کا انٹلیکچوئل ریولوشن آنا پاسبل ہی نہیں تھا. تو پوسٹ سائنٹیفک ایرا میں یہ ہوا ہے کہ نالج جو ہے وہ خود پاور بن گیا. یعنی آج آپ کسی کو, اگر آپ کے پاس لاجک ہے تو دوسرے آدمی کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اگر ریزن ہے تو دوسرے آدمی کو اسے ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. تو اب دیکھیے کہ جو سچائی آپ لے کے اٹھتے ہیں وہ 100% یعنی ریزنیبل ہے. وہ آج میری ملاقات ہوئی, ایک ایجوکیٹڈ ہندو میرے پاس آئے, آج ہی کی بات ہے, میرٹھ سے. تو انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اٹکا ہوا تھا اس میں کہ آفٹر ڈیتھ کے کوشچن پر, کہ موت کے بعد کیا ہے. یہ چیز بہت دنوں سے میں سوچتا تھا, موت کے بعد کیا. تو اس پر میں نے آواگمن کو بہت پڑھا. پھر بعد کو میں نے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے آفٹر ڈیتھ کے بارے میں, جس کو کہا جاتا ہے آخرت, یعنی تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کے لیے, تو لاجیکلی وہ مجھے زیادہ ٹھیک دکھائی پڑا. دوسرے مذہبوں میں پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کے لیے جو بتایا گیا ہے
وہ لاجیکلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہے جتنا ساؤنڈ مجھے اسلام کا لگا کہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں کیا ہونے والا ہے، اس کو جو بتاتا ہے اسلام، قرآن میں حدیث میں جو بتایا گیا ہے، وہ مجھے لاجیکلی زیادہ ساؤنڈ لگتا ہے، اس لیے میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ ہے آج کا زمانہ۔ آج کا جو زمانہ ہے وہ لاجک پر بیس کرتا ہے، ریزن پر بیس کرتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری سائنس جو ہے وہ ریزن ہی کے تھرو ملی ہے ہم کو۔ سائنس کو کسی نے تلوار چلا کر تو حاصل نہیں کیا، سائنس کو گن اور بم کے ذریعے نہیں کسی نے جانا۔ سائنس تو ایک ریشنل پرسوٹ تھی، اس ریشنل پرسوٹ کے نتیجے میں سائنس ملی۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں سائنس ڈومینیٹ کر رہی ہے، آج جو ہے سائنس ڈومینیٹ کر رہی ہے، تو چونکہ سائنس ایک ایسا علم ہے جو آیا ہی ہے ریشنل پرسوٹ کے ذریعے، تو اس کا اے سے زیڈ تک وہ لاجک ہی لاجک ہے۔ سائنس جو ہے وہ اے سے زیڈ تک لاجک ہی لاجک ہے، ریزن ہی ریزن ہے۔ تو سائنس نے پہلی بار دنیا میں یہ کیا، وہ چیز پیدا کی جس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ٹیمپر۔ یہ ورڈ پہلے کبھی یوز نہیں ہوا تھا۔ سائنٹیفک ٹیمپر، سائنٹیفک تھنکنگ، ریشنل تھنکنگ آج جس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس طرح پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، اس کی بیس نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس سچائی پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ سچائی کیونکہ ریزن بیسڈ ہے، پوری طرح وہ یعنی لاجیکل ہے، اس وجہ سے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمیں نہ لڑنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کو گن مارنے کی ضرورت ہے کہ بم مارنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف لاجک سے ہم اس کے مائنڈ کو جیت سکتے ہیں۔ صرف لاجک کافی ہے کسی کے مائنڈ کو جیتنے کے لیے۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو زمانہ ہے آج کا، جو اس زمانے کی بہت ہی زیادہ ایک انوکھی صفت یہ ہے کہ آج لاجک سپریم بن گئی ہے، ریزن سپریم بن گئی ہے۔ اسی لیے یہ ہوا کہ کہا جانے لگا کہ نالج از پاور۔ پہلے دنیا کیا تھی؟ پہلے دنیا تو جیتی سپرسٹیشن میں، سپرسٹیشن تھا، مائتھالوجی تھی، کنفیوژن تھا، اسی میں دنیا جیتی تھی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آج دنیا سائنس میں جی رہی ہے، اور سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس کا نام ہے ریزن کا، سائنس نام ہے لاجک کا۔ اس چیز نے ہم کو پہلی بار یہ موقع دیا ہے کہ ہم پیسفل ایکٹیویزم کے ذریعے کسی بڑے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ اسی کو میں میڈیا، یعنی یہ سب میڈیا کے تھرو ہو سکتا ہے۔ یعنی آج پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے وہ سب کچھ آپ اچیو کر سکتے ہیں جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ اس کے لیے آرمی چاہیے، سوٹ چاہیے۔ اس کا ایک ایگزامپل میں دے سکتا ہوں آپ کو، وہ جوئش کمیونٹی ہے۔ آج آپ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں جوئش پیپل اگرچہ وہاں ایک مائنارٹی میں ہے، لیکن وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں یو ایس سوسائٹی کو، یو ایس سسٹم کو، امریکہ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ سب لوگ مانتے ہیں، حالانکہ وہاں کے جو جو ہیں انہوں نے کبھی امریکہ پر بم نہیں مارا،
کبھی امریکہ پر کوئی گن نہیں چلائی، کچھ بھی نہیں. سب سے بڑا ہتھیار ان کا کیا ہے؟ یہی ہے، میڈیا ایکٹیویزم. امریکہ کے میڈیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں. یہ جو گوگل جو کتاب میں نے بتائی آپ کو، اس میں بھی بتایا تھا کہ گوگل کے جو اونر ہیں وہ دو جو ہیں، دو رشین جو، یعنی دو آدمی جو رشیا میں جوئش فیملی میں پیدا ہوئے، پھر مائگریٹ کر کے امریکہ آئے اور امریکہ میں سیٹل ہوئے. اور یہاں پر ابھی تھوڑے سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ گوگل کی عمر بہت لمبی نہیں ہے. وہ دو یہودیوں نے، دو جوئش پیپل نے گوگل بنائی، اور آج وہ نمبر 1 سب سے بڑا سرچ انجن مانا جاتا ہے. سرچ انجن نمبر 1 اب سارے دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. اس طرح وہاں کے بڑے بڑے پیپر جوئش لوگوں کے پاس ہیں، وہاں کے بڑے بڑے ٹی وی چینل ان کے پاس ہیں، پورا انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے میڈیا کا. تو جوئش لوگ امریکہ پر اگر ڈومینیٹ کر رہے ہیں تو کیسے؟ میڈیا کے ذریعے، پیسفل ایکٹیویزم کے ذریعے، میڈیا ایکٹیویزم کے ذریعے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسلام کے نگیٹو امیج جو بن گئی ہے اسلام کی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پازیٹیو امیج بنائیں دوبارہ، تو آپ کو میڈیا ایکٹیویزم کا طریقہ اختیار کرنا ہے. کوئی بم نہیں، کوئی گن نہیں، کچھ بھی نہیں. یہاں میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہمارے لیے ہے جو جوئش پیپل کے لیے نہیں تھا. وہ کیا؟ آلریڈی ساری دنیا میں اسلام لوگوں کے لیے ایک ویل نون چیز بن چکا ہے، ساری دنیا میں، لیکن نگیٹو سینس میں. تو نگیٹو سینس میں بھی اگر آپ کوئی دنیا جان لے تو پبلسٹی تو ہو گئی، آپ کی پبلسٹی تو ہو گئی. ان نگیٹو سینس میں بھی اگر دنیا میں آپ کا نام پہنچ جائے تو اس معنی کی پبلسٹی ہو گئی وہ آپ کی. اب صرف یہ ہے کہ اس میں جو نگیٹو آسپیکٹ شامل ہو گیا ہے اس کو آپ پازیٹیو بدل دیں. یہ چیز قرآن میں آئی ہے. قرآن میں جب پرافٹ کو بہت لوگوں نے بدنام کیا، بہت ان کی امیج خراب کی، یہ سب ہو چکا تھا وہاں. پرافٹ کہتے تھے کہ مذمم، مجنون، کاہن، یعنی ان کی امیج اس زمانے میں جو شبد تھے امیج کو بگاڑنے کے لیے وہ سب بولتے تھے آپ کے لیے. تو اس کو قرآن میں کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی انہوں نے تو آپ کو ڈیفیم کیا تھا، آپ کو بدنام کیا تھا، لیکن قرآن میں کہا جائے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو ہم نے پھیلا دیا. یعنی اگرچہ انہوں نے نگیٹو پبلسٹی کی تھی، لیکن یہ تو بتا دیا ہے کہ ایک شخص کوئی ہے جو محمد بن عبداللہ اس کا نام ہے، جو کوئی لیجنڈ لے کھڑا ہوا ہے. یعنی آپ وہاں کی سوسائٹی میں ان نون نہیں رہے، ایک نون فگر بن گئے. تو نگیٹو پبلسٹی آپ کو نون فگر بناتی ہے. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. نگیٹو پبلسٹی اگرچہ ہوئی، لیکن اسلام کو ساری دنیا میں ایک نون سسٹم، نون ریلیجن، نون آئیڈیالوجی بنا دیا لوگوں نے. تو کتنا آسان ہو گیا. میں ایک جگہ گیا، جلسہ تھا میرا، تو وہاں کچھ ہمارے مخالف لوگ تھے، بہت زیادہ بدنام کیا. یہاں تک کہ وہاں ایک پھیلا دیا مسلمانوں میں کہ وہ تو ایسے مولوی ہیں کیونکہ داڑھی نہیں ہے.
ایسے مولوی ان کی داڑھی ہی نہیں ہے، ان کی سننے کیا جاؤ گے؟ تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اور زیادہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے بھی کیسا مولوی ہے جو داڑھی نہیں رکھتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مولوی رہے گا وہ داڑھی رکھے گا۔ انہوں نے نگیٹو پبلسٹی کی اور ہمارے لیے وہ پازیٹیو بن گئی۔ بہت لوگ آئے، بہت لوگ آئے، کوئی انوکھا مولوی آیا کہ مولوی ہے وہ داڑھی نہیں اس کے فیس پر۔ اب اس کے بعد جو میری سنی انہوں نے میری اسپیچ، تو بہت زیادہ ان پر اثر پڑا۔ لوگ مجھ سے ملنے آئے کہ صاحب آپ کو تو بہت اچھی لگی آگے باتیں۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام کی جو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کی امیج جو ہے آج کی دنیا میں نگیٹو بن گئی ہے، تو وہ نگیٹو جو بن گئے وہ تو پبلسٹک، وہ میرے نزدیک پبلسٹی ہے۔ تو نگیٹو پبلسٹی بھی کم از کم یہ تو کرتی ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے نون بنا دیتی ہے۔ ایک اردو کا شعر کسی نے کہا ہے کہ بدنام بھی گر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو کسی نے کیا بدنام آپ کو، لیکن کیا ہوا کہ آپ کا نام پھیل گیا ہر طرف، آپ نون فگر بن گئے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، دیکھیے، اور زیادہ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ میں امریکہ گیا، وہاں شکاگو میں ایک بہت بڑا بک ہاؤس تھا اور بک شاپ تھی۔ اس زمانے کی بات ہے جب رشدی کے قصہ بہت پھیلا ہوا تھا، سلمان رشدی کا، اس کی جو کتاب تھی سیٹرک ورسز۔ تو اس سے پوچھا کہ آج تمہارے ہاں سلمان رشدی کی کتاب سیٹرک کتنی بکی ہے؟ بہت بڑا وہ بک سینٹر تھا وہ۔ اس نے کہا کہ 3 کاپی۔ سلمان رشدی کی کتاب جو ہے سیٹرک ورسز آج کے دن ہمارے پاس 3 کاپی بکی ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ قرآن کتنا بکا ہے؟ تو نے کہا 70۔ سلمان رشدی کی کتاب 3 بکی اور قرآن جو ہے 70 بکا، 70۔ یہ ہے نگیٹو پبلسٹی کا کرشمہ۔ نگیٹو پبلسٹی میں ایک پازیٹیو رزلٹ نکل آتا ہے۔ تو ہمارے لیے موقع ہے کہ آلریڈی نگیٹو پبلسٹی نے لوگوں کے لیے اسلام کو ایک ویل نون چیز بنا دیا ہے۔ اب اس کو اویل کیجیے، اس کو اس کا ایک اپرچونیٹی کے طور پر لیجیے۔ اپرچونیٹی، کیونکہ لوگوں میں کیوراسٹی آ چکی ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی اسلام کیا ہے۔ تو جو نگیٹو امیج بنی ہے اسلام کی، اس کو ہم لیں گے اپرچونیٹی کے سینس میں، اور اس کو اویل کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو میڈیا ایکٹیویزم چلانا ہے۔ مجھ کو اس سلسلے میں بہت سارے ایکسپیرئنس ہوئے ہیں۔ جیسے میں گیا بھوپال یونیورسٹی میں، وہاں میرا لیکچر تھا اسلام پر۔ یونیورسٹی کے ہال میں لیکچر تھا اور کافی لوگ وہاں تھے، اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ٹیچر بھی تھے۔ تو جب اسلام کے بارے میں نے بتایا، اسلام کا پازیٹیو انٹروڈکشن دیا، اسلام کی جو ٹیچنگ ہے پیس کی، ٹالرنس کی، لو کی، ہیومینٹی کی، جسٹس کی وغیرہ، مورل ویلیوز کی، تو ایک لیڈی پروفیسر تھی، وہ بات کو کھڑی ہوئی، ہندو لیڈی تھی وہ سب کے سامنے بولی کہ اف دس از اسلام دین ویئر از دا پرابلم۔ یعنی اس سے پہلے وہ خود بھی اس سے ان پر اثر تھا کہ اسلام کوئی بہت ہی مار کاٹنے والا مذہب ہے۔ تو جب میں نے کہا کہ یہ جو مار کاٹ ہو رہی تو حرام ہے اسلام میں، یہ اسلام ہے ہی نہیں، اسلام تو ریلیجن آف پیس ہے، ریفرنس دیے میں نے قرآن کی، حدیث کے۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، پورے آڈینس نے سنا وہاں پر،
کہ if this is Islam, then where is the problem? یہاں پر دلی میں آپ جانتے ہیں کہ ہے سائی انٹرنیشنل سینٹر. یہاں اکثر میرا لیکچر کرواتے ہیں وہ اسلام پر. تو مجھے یاد ہے 1-2 مہینے پہلے میں نے اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ اسلام لوگوں کے اندر، یعنی میں نے ورڈ یوز کیا تھا، یعنی انسان فرینڈلی کلچر. اسلام انسان فرینڈلی کلچر بناتا ہے. تو ایک وہاں یہ پرنسپل تھے، اسکولوں کے پرنسپل تھے سارے کے سارے. تو ایک پرنسپل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج سے میں نے طے کیا ہے کہ میں نہ صرف انسان فرینڈلی بنوں گا بلکہ میں اسلام فرینڈلی بھی بنوں گا. ایک ہندو پرنسپل نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے میں نے طے کیا ہے کہ میں نہ صرف انسان فرینڈلی بنوں گا بلکہ میں اسلام فرینڈلی بھی بنوں گا. یہ ہے میریکل نیگیٹو پبلسٹی کا. جو میں نے کہا کہ وہ جو جنٹلمین آئے تھے میرے پاس، 85 کنٹریز میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ہر جگہ اسلام کے بارے میں نگیٹو خیالات لوگوں کے ہیں. اور گوگل میں نے دیکھا کہ اس میں ساری انفارمیشن جو ہے اس میں اسلام کی نگیٹو امیج دی جا رہی ہے. تو اس کو لے کر میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کو آپ نیگیٹو کیوں بولتے ہیں؟ اس کو اپرچونیٹی بولیے. یہ نیگیٹو پروپیگنڈا اگر مانے آپ اس کو، تو وہ ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ کر رہا ہے. اس کو لے کر کے اٹھیے اور ساری دنیا میں اسلام کو سچائی کو پھیلائیے. اپنا ایک اور ایکسپیرئنس بتاتا ہوں آپ کو. بہت پہلے ایک کتاب چھپی تھی ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر کی، عربک میں. تو اس کا ٹائٹل تھا ردۃ ولا ابا بکر لہا، یعنی بلاسفیمی بٹ دیر از نو یعنی ون who can، یعنی مسلمانوں کے بارے میں تھا یہ کہ مسلمانوں میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں ارتداد آ گیا ہے. یعنی وہ پھر گئے ہیں اسلام سے انٹلیکچولی. ان کے اندر انٹلیکچوئل بلاسفیمی کا وہ وکٹم بن چکے ہیں. لیکن کوئی نہیں ہے جو انہیں یعنی کل کرے. تو ان کے نزدیک تو وہ کیس تھا اس بات کا کہ فتویٰ دے کر انہیں بتایا جائے کہ تو اسلام سے باہر ہو گئے اور انہیں مارو. میں نے اس پہ ریسرچ کی، سروے کیا. پتہ چلا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ انٹلیکچوئل بلاسفیمی کا کیس ہے. نہیں، وہ انٹلیکچوئل ڈسسیٹسفیکشن کا کیس ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اسلام سے پھرے نہیں ہیں. اسلام کے بارے میں ان کے مائنڈ میں کوشچن ہے، اور جو بکس آلریڈی اویلیبل ہیں وہ بکس ان کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتی. پرابلم یہ ہے. تو میں نے کیا کیا، ماڈرن تھاٹ کو پڑھا. ماڈرن جو بھی چیزیں ہیں جو کہ سمجھا جاتا کہ اگینسٹ ریلیجن ہے، جس کو پڑھ کر کے لوگ پھر جاتے ہیں اس سے. جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں مجھے بالکل ایبسرڈ معلوم ہوئی جب میں نے خود ڈائریکٹ طور پہ اس کا سروے کیا. یہ لوگ تھے کہ ماڈرن جو تھاٹ جانا انہوں نے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں، ماڈرن جو چیزیں پڑھی انہوں نے،
نئے لٹریچر جو پڑھا اس میں جو پایا انہوں نے، تو وہ ایک چیلنج ان کے سامنے آیا ماڈرن تھاٹ کی طرف سے. اور جو ٹریڈیشنل اسلام تھا جو انہیں مل رہا تھا مسجدوں میں اور مدرسوں میں، وہ اس کو یعنی اس میں اس کا آنسر نہیں ملتا تھا ان کو. تو جو کتابیں اویلیبل تھیں وہ ان کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کرتی تھیں، تو وہ سیٹسفیکشن ان کا وہ ڈسسیٹسفائڈ ہو گئے. وہ تب میں نے ایک بک لکھی کئی سال کی محنت کرنے کے بعد، جو اردو میں چھپی ہے مذہب اور جدید چیلنج کے نام سے، عربک میں چھپی ہے الاسلام و اتحادہ کے نام سے، اور انگلش میں چھپی ہے گاڈ رائزز کے نام سے. اس کو پڑھ کر بلا یعنی وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میں کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کو اسلام پھر سے پایا انہوں نے. یہ عرب کنٹریز میں یہ کتاب جو ہے اتنی پھیلی کہ تقریباً سارے پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھ لیا، حتیٰ کہ جو وہاں کے کنگ لوگ ہیں، کنگ لوگوں نے نہیں پڑھا وہاں پر. ایک صاحب وہاں سے آئے تھے کیرو سے ایک بار، تو کیرو میں ایک مسجد ہے جہاں ہر جمعہ کو 50,000 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 50,000 آدمی جمعہ کی نماز. تو انہوں نے کہا کہ میں مسجد نماز پڑھ کر نکلا تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس کا بہت بھیڑ ہے. وہاں کچھ مارکیٹ بھی لگتی ہے، کچھ بیچتے ہیں لوگ چیزیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک ہے جگہ وہاں پر بہت بھیڑ ہے. تو میں نے سوچا کہ یہاں کوئی خاص چیز بک رہی ہے، تو گئے دیکھنے کے لیے. تو وہاں میری عربی کتاب بک رہی تھی وہاں پر، الاسلام و اتحادہ. اور اس کو ایک شیخ نے، عرب شیخ نے کہا تھا اس کتاب کے بارے میں کہ مدخل علمی للایمان، ایمان کا سائنٹیفک دروازہ، ایمان کا سائنٹیفک دروازہ. یعنی اس کو پڑھ کر کے ایمان آدمی ری گین کرتا ہے ایمان کو. اور لاکھوں لاکھ لوگوں کو اس سے، وہی لوگ جن کو کہ اس کتاب میں مرتد کہا گیا تھا، وہی لوگوں کو اس سے اسلام ملا. اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نگیٹیوٹی کو پازیٹیو میں بدل سکتے ہیں. اس لیے اس میں ہمیں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، ایک نئی ہوپ ہمیں ملتی ہے اس میں. تو میں آپ کو یہی یہی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے میڈیا ایکٹیویزم. ایک بہت ہی پیسفل اسٹرگل ہے یہ، اس میں کوئی بھی رسک نہیں، رسک فری یہ کیمپین ہے، ایک پیسفل کیمپین ہے، پیسفل اسٹرگل ہے میڈیا ایکٹیویزم. لیکن آپ کو اس کے لیے کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ جنت کا راستہ ہے. جنت کو پانے کے لیے، پیراڈائز کو پانے کے لیے آپ کو کچھ اپنی طرف دینا پڑتا ہے. تو اگرچہ آپ کو اپنی جان نہیں مروانا ہے، کوئی لڑائی نہیں لڑنی ہے، بیٹل فیلڈ میں جا کر کے کوئی رسک نہیں مول لینا ہے اپنے لیے، لیکن پیسفل ایکٹیویزم کے لیے بھی آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہر دوسری چیز کو آپ سیکنڈری بنائیں. ہر دوسری چیز کو، آپ کا جاب، آپ کے بزنس، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کے فرینڈس، آپ کا پیشن، آپ کی شاپنگ، آپ کی آؤٹنگ، آپ کی پارٹیاں، آپ کا بینک بیلنس، وہ ساری چیزیں جس کو آدمی آج بہت امپورٹنس دیے ہوئے ہے، ان سب کو آپ کو سیکنڈری بنانا پڑے گا. تب آپ میڈیا ایکٹیویزم میں اپنا رول کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اس کے بغیر نہیں کر سکتے آپ.
اپنے وہ ساری چیزیں اس کو آپ کنسرن بنائے ہوئی ہیں اپنا، ان سب کو آپ کو سیکرٹری بنانا پڑے گا اور اس کام کو پرائمری درجہ دینا پڑے گا. تو سارا راستہ کھلا ہوا ہے، سارا راستہ کھلا ہوا ہے. میں آپ کو یہاں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جس میں ہمارے بہت بڑی اے گڈ ٹائڈنگ فاس، گڈ ٹائڈنگ فاس. وہ کیا ہے؟ پرافٹ آف اسلام کے زمانے میں ایک لڑائی ہوئی تھی، جو کہتے ہیں بیٹل آف بدر. بدر وہاں پر ایک ٹاؤن تھا، اس کے پاس ہوئی تھی یہ لڑائی، اس لیے اس کو کہتے ہیں بیٹل آف بدر. تو یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھی یہ جگہ. یہاں پر کیا تھا، جو رائول گروپ تھا وہ 1000 تھا، اور جو پرافٹ کے کمپینین تھے وہ صرف تھے 313. یعنی ایک طرف 313 اور دوسری طرف 1000. اب سوچیے کتنا، یعنی کتنا زیادہ ڈفرینس تھا دونوں میں، کتنا ڈفرینس تھا کہ ایک طرف 313 313 اور دوسری طرف 1000. تو پرافٹ کو بہت زیادہ یعنی درد تھا اس کا کہ ایک طرف اتنی بڑی آرمی کھڑی ہوئی ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، اور دوسری طرف سے 313 آدمی ہیں جو ہتھیار کم ہیں ان کے پاس. لیکن یہ 313 جو تھے، ان کے لیے پرافٹ نے دعا کی. اس وقت جب بیٹل فیلڈ آپ کے سامنے تھا، آپ کا طریقہ تھا کہ خود آپ لڑائی میں خود نہیں شریک رہتے تھے، بیٹل فیلڈ کے کنارے آپ کے لیے بنا دیا جاتا تھا، تو کہتے تھے عریش، آج کل لینگویج میں کہیں گے چھپر. اس عریش میں آپ تھے اور خدا سے دعا کی آپ نے، تڑپ تڑپ کر کے، آپ بہت زیادہ دل کھول کر. تو کتاب میں آتا ہے کہ آپ نے کہا اس وقت کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا توبت بعدها فی الارض. اے خدا، اگر تو اس گروپ کو ہلاک کر دے تو اس کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی، زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، تیری ورشپ نہیں ہوگی. اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا توبت بعدها فی الارض. اے خدا، اگر تو ان لوگوں کو ہلاک ہونے دے، قتل کر ڈالے لوگ، یہ لوگ جو ہیں ان کو، تو اس کے بعد زمین پر تیری پوجا نہیں ہوگی، تیری پرستش نہیں ہوگی، تیری عبادت نہیں ہوگی، تیری ورشپ نہیں ہوگی. آپ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کے آنسو نکلے چلے آئے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ یہ 313 آدمی جیتے اور ان کو بہت زیادہ ڈیفیٹ ہوئی. اس کے بعد وہ لوٹے مدینہ بدر سے، پرافٹ کے کمپینین. تو مدینے میں جو بوڑھے لوگ تھے جو جا نہیں سکے تھے، تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی کہ تم کو کامیابی ہوئی، تم جیتے ان کے مقابلے میں. جانتے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو کیا مبارکباد دیتے ہو، کانو کل ابل الموقلۃ فنہرناہا. کانو کل ابل الموقلۃ فنہرناہا. وہ جو آئے تھے ہم سے لڑنے کے لیے، وہ تو گویا کہ بدھے ہوئے اونٹ تھے، ہم نے تو صرف ان کو ذبح کر دیا. وہ لوگ بدھے ہوئے اونٹ تھے، ہم نے ان کو صرف ذبح کر دیا. یعنی خدا نے اینجل بھیج دی، جو کام وہ نہیں کر سکتے تھے اس کو اینجل نے آ کر دیا.
لیکن یہاں پر دیکھیے جو سب سے اہم بات ہے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ 313 آدمی جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو یہ پروو کر دیا تھا کہ وہ آخری حد تک اپنے آپ کو سچائی کے اس کام میں انوالو کر چکے ہیں. اور یہ سچ مچ یہ بات یہ ایک فیکٹ تھا اس وقت کہ وہ 313 آدمی اگر مار ڈالے جائیں تو اس کے بعد پھر دنیا میں شرک ہی غلبہ رہے گا، پھر ونس آف گاڈ کا رجلٹ نہیں آنے پائے گا، کیونکہ 313 آدمی بہت لمبی مدت کے بعد بنے تھے. 313 پریپیئرڈ آدمی بنانا، اس کے لیے 313 100 سال درکار ہے. یعنی 313 پریپیئرڈ آدمی، ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو پوری طرح ڈیووٹ کر چکے ہیں اپنے آپ کو، جو انوالو کر چکے ہوں، جس نے سچ مچ ہر چیز کو سیکنڈری بنا دیا ہو سوا سچائی کے. ایسے لوگوں کو بنانا کوئی آسان کام ہے؟ بہت لمبی مدت کے بعد ایسے لوگ بنتے ہیں. تو سچ مچ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے یعنی اس کے لیے کمپیٹنٹ بنا چکے تھے وہ، کہ ان کے لیے ایسی دعا کی جائے. جب پرافٹ نے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ ہلاک ہو جائیں تو اس کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی، تو یہ ایک فیکٹ کا بیان تھا، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ تھا. یہ سمپلی دعا نہیں تھی، یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ تھا. اس کو لے کر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اسی درجے کا انوالومنٹ دکھائیں جو اصحاب رسول نے دکھایا تھا، جو جن لوگوں کے ہاتھوں وائلنٹ ایکٹیویزم کے ذریعے سچائی دنیا میں اسٹیبلش ہوئی تھی، جو اس درجے کا انوالومنٹ انہوں نے دکھایا تھا، اسی درجے کا انوالومنٹ اگر آپ دکھائیں جن کو کہ میڈیا ایکٹیویزم کے ذریعے سچائی کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ وہی دعا آپ کے لیے اپلیکیبل ہو جائے گی. کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ پرافٹ جو تھے ساری دنیا کے لیے پرافٹ تھے، وہ صرف 7 سینچری کے لیے نہیں تھے، وہ آپ کی ہر چیز ہر زمانے کے لیے. اخوان رسول کے لیے جو دعا آپ کی زبان سے نکلی اور خدا نے اس کو پورا کر دیا، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ٹیم، آپ کی جو ٹیم ہے، اگر اسی طرح اپنے آپ کو سچائی میں انوالو کرے، اسی طرح اپنے آپ کو ڈیووٹ کرے، اسی طرح اگر وہ دعا ورک کو اپنا سپریم کنسرن بنائے، اور سچ مچ یہ سچویشن پیدا ہو جائے کہ اگر یہ ٹیم ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ کوئی ٹیم بننے والا نہیں ہے، دوبارہ دعا ورک دنیا میں ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ ایک ٹیم بننا ہے، اس کے لیے بہت بڑی ایک پوری ہسٹری چاہیے، ایک لمبا ہسٹوریکل پروسیس چلتا ہے، تب جا کر ایک ٹیم بنتی ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. لمبے ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے بنے تھے اصحاب رسول، اب دوبارہ ایک لمبے ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے بنیں گے اخوان رسول. تو اگر آپ لوگ سچ مچ یہ پروو کر دیں خدا کی نظر میں، خدا کے فرشتوں کی نظر میں، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ پرافٹ کی یہ دعا آپ کے لیے بھی اپلیکیبل ہو جائے گی. اینجل اترے گی آپ کے لیے، جو کام ہم اپنے کمزور ہاتھوں سے نہیں کر سکتے وہ اینجل اس کو انجام دیں گے اور کریڈٹ ہم کو ملے گا. جیسے بیٹل آف بدر جو تھی اس کو جیتے تھے اینجل، اور کریڈٹ کس کو ملا؟ پرافٹ کے کمپینین کو.
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، سمجھیے اس چیز کو. بیٹل آف بدر جو ہوئی تھی پرافٹ کے زمانے میں، اس میں سارا کام کیا تھا اینجلز نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. لیکن کریڈٹ کس کو ملا؟ کریڈٹ ملا آپ کے کمپینینس کو، اصحاب رسول کو. اسی طرح سے آج اگر آپ اپنے کو انوالو کریں اس سچائی کے مشن میں، اس دعوی ورک میں، تو میں کہوں گا کہ آج بھی انجیل اتریں گے، آج بھی انہی کے ذریعے سے آپ کی کیمپین جو ہے کامیاب ہوگی. کریں گے فرشتے اور کریڈٹ ملے گا آپ لوگوں کو. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کوئی آریٹری نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک سچائی ہے جو قرآن سے، حدیث سے، پرافٹ کی زندگی سے دو چار کی طرح سے پروو ہوتی ہے. تو دعوی ورک کو آپ اپنا مشن بنائیے، دعوی ورک میں اپنے آپ کو 100% انوالو کر دیجیے، دعوی ورک کو اپنا سپریم کنسرن بنا لیجیے، اور ہر چیز کو سیکنڈری بنا دیجیے. چاہے آپ کا جاب ہو، چاہے آپ کا بزنس ہو، چاہے آپ کی فیملی ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کا مٹیریل انٹرسٹ ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو. یہی کیا تھا اصحاب محمد نے، اصحاب رسول نے، کہ ہر چیز کو سیکنڈری بنا دیا انہوں نے. جب آپ دوسری چیزوں کو سیکنڈری بنا دیتے ہیں تو وہی تو فرشتے اترتے ہیں، وہی تو اینجل آتے ہیں. اینجل کو اتارنے کی ایک ہی کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ آپ سچائی کو سپریم کنسرن بنا لیں اپنا، اور ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنا دیں، ثانوی بنا دیں. اب میں آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اس کو آپ سنیں، اس میں بہت بڑی سہولت ہے ہمارے لیے. دیکھیے، میرے چھوٹے بھائی ایک ہیں جو فیض آباد میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے اے ایم خان. میرے سگے چھوٹے بھائی ہیں وہ. انہوں نے بنارس یونیورسٹی میں پڑھا ہے. بنارس یونیورسٹی میں انہوں نے انجینئرنگ کیا ہے اور بہت اچھے اسٹوڈنٹ رہے وہاں پر. تو کیا ہوا، جب انہوں نے انجینئرنگ کر لیا تو وہاں ایک جاب تھا. اس جاب کے لیے کئی لوگ تھے. جب انٹرویو کال کیا گیا تو کئی لوگ آئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھے. تو انٹرویو بورڈ جو تھا اس میں 3 آدمی تھے. اس میں سے ایک تھے خود ان کے اپنے پروفیسر گرولا ان کا نام تھا. گڑھوال کے رہنے والے تھے وہ، پروفیسر گرولا. وہ سینئر پروفیسر تھے اور ان کو پڑھایا بھی تھا انہوں نے. تو 3 آدمی تھے انٹرویور. تو کیا ہوا، ہمارے بھائی جب وہاں گئے تو ایک پروفیسر جو باہر سے آیا تھا اس نے میرے بھائی سے سوال کیا، مسٹر خان، ڈو یو نو واٹ از مسٹر خان ڈو یو نو واٹ از انسٹرومنٹ ٹرانسفارمر؟ مسٹر خان ڈو یو نو واٹ از انسٹرومنٹ ٹرانسفارمر؟ ہمارے بھائی نے ابھی کچھ بولا نہیں تھا،
کبھی جواب نہیں دیا تھا. کچھ پروفیسر گرولا کہتے ہیں, جو سینئر پروفیسر تھے پی ایچ یو کے, دیر از نو کوشچن آف انٹرویو, ہی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دا جاب. پھر بھائی سے کہا کہ مسٹر خان یو کین گو. یہ واقعہ میں کیسے سنایا میں نے آپ کو, آج ہی میں نے ایک حدیث پڑھی. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں اس میں لفظ مناقشہ استعمال ہوا ہے. مناقشہ مینس انٹراگیشن. اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں سے مناقشہ ہوگا, انٹراگیشن ہوگا, اور جن سے انٹراگیشن ہوا وہ پھر بچنے والے نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن سے مناقشہ نہیں ہوگا, ان سے انٹراگیشن نہیں ہوگا, انہیں انٹراگیشن کے بغیر ہی کہہ دیا گیا چلو چلو پیراڈائز میں چلو. تو یہ واقعہ مجھے اس حدیث کو جب پڑھا میں نے کہ کچھ لوگوں کو مناقشے کے بغیر ہی آگے بڑھا دیا جائے گا, انٹراگیشن کا بغیر ہی آگے بڑھا دیا جائے گا. تو مجھے ایسا لگا, ایسا میرے دل میں آیا, ایسے دعا نکلی کہ جو ٹیم ہے ہماری, اس کے لیے میری دعا نکلی کہ خدا اس ٹیم کو توفیق دے وہ کام کرنے کی جس سے تو انسان کو راضی ہوتا ہے. دا ورک میں اپنا پورا ٹائم لگائیں, اس میں اپنے کو انوالو کریں, اس کو اپنا سپریم کنسرن بنائیں. تو میں نے دعا کی خدا اس ٹیم کو توفیق دے کہ وہ کام کریں جس سے تو راضی ہوتا ہے. یہاں تک کہ یہ ہو کہ جب یہ لوگ مرنے کے بعد وہاں پہنچیں گیٹ پر, اور کوئی اینجل وہاں آگے بڑھے آپ سے پوچھنے کے لیے, انٹراگیشن کرنے کے لیے, تو جس طرح میرے بھائی سے کہا تھا انہوں نے میرے بھائی کے بارے میں, دیر از نو کوسچن آف انٹرویو, ہی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دا جاب, یو کین گو. تو میرے دل نے کہا کہ وہاں بھی شاید ایسا ہو کہ اوپر سے آواز آئے, جب کوئی اینجل آپ سے پوچھے, انٹراگیشن کرنے لگے, اوپر سے آواز آئے, there is no question of interrogation. There is no question of interrogation. They are the best candidate for paradise. Let them go. اور ہم کو انٹراگیشن کے بغیر ہی جنت کا گیٹ ہماری کھل جائے. اگر دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے تو بلا شبہ آخرت بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے. اگر دنیا میں میرے بھائی کے لیے کہا گیا کہ دیر از نو کوسچن آف انٹرویو, ہی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دا جاب, مجھے یقین ہے کہ یہ آخرت میں یہی سے ہو سکتا ہے کہ دیر از نو کوسچن آف انٹراگیشن, دے آر دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دا جاب, فار دا پیراڈائز. جانے دو ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا سب سے زیادہ جو چیز جس سے خدا راضی ہوتا ہے, سب سے زیادہ جس سے بلیسنگ دیتا ہے, وہ دعا ورک ہے.
اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن میں داور کو خدا نے اپنا کام بتایا ہے. نماز کو خدا نے اپنا کام نہیں بتایا, روزے کو اپنا کام نہیں بتایا, حج کو اپنا کام نہیں بتایا, عمرہ کو اپنا کام نہیں بتایا, لیکن داور کو خدا نے اپنا کام بتایا کہ یہ میرا کام ہے. آپ سوچئے, آپ اگر خدا کا کام کرنے جا رہے ہیں تو سارے اینجل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے کیا؟ جب آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو خدا کا کام ہے تو اینجل تو اسی لیے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں, ان لوگوں کا ساتھ دیں جو خدا کا کام کرنے جا رہے ہیں. مجھے پکا یقین ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس دعا ورک میں لگایا اپنے آپ کو, جس کو میں کہتا ہوں میڈیا ایکٹیویزم, وہ کام کیا آپ نے, آج سب سے بڑا جو خدا کو کام مطلوب ہے, جو چاہیے, جس کا خدا ویٹ کر رہا ہے گویا کہ وہ کام کیا جائے, وہ ہے میڈیا ایکٹیویزم کے ذریعے سے دعا ورک. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. یعنی خدا نے ساری دنیا میں لوگوں کے ذریعے, یعنی جو ماڈرن میڈیا ہے اس کے ذریعے اسلام کی پبلسٹی کر دی. ساری دنیا میں اسلام کی پبلسٹی ہو چکی ہے آج. اگرچہ بظاہر وہ نگیٹو سینس میں ہے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نگیٹو امیج بھی پبلسٹی, اس کا مطلب پبلسٹی ہے. یعنی اسلام کو لوگوں کے لیے ویل نون بنا دینا. آپ کا آدھا کام ہو چکا ہے. آپ کا آدھا کام وہ لوگوں نے کیا جنہوں نے اسلام کی پبلسٹی کر ڈالی دنیا بھر میں. آدھا کام وہ لوگوں نے کیا جنہوں نے یہ میڈیا کا سامان دیا آپ کو. ظاہر کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاؤڈ اسپیکر ہم نے نہیں بنایا, ریڈیو ہم نے نہیں بنایا, ٹی وی ہم نے نہیں بنایا, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہم نے نہیں بنایا, دوسروں نے بنایا ہے. یہ سادھن ہے, دوسروں نے بنایا ہے. تو آدھا کام کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ سارے سادھن بنا کر دے دیے ہمیں. آدھا کام ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اسلام کی پبلسٹی کر ڈالی ساری دنیا میں. اب کیا ہے؟ اب تو صرف اپرچونیٹی کو اویل کرنے کی بات ہے. اب جو ہے صرف اپرچونیٹی کو اویل کرنے کی بات ہے تھرو میڈیا ایکٹیویزم. تو یہی میں آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں کہ آپ میڈیا ایکٹیویزم کے ذریعے سچائی کو ساری دنیا میں پھیلا دیں. بس یہی ٹارگٹ ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب کہ وہ بات آپ کے حق میں پوری ہوگی جو میں نے کہا اپنے بھائی کے قصے کے سلسلے میں کہ پروفیسر نے کہہ دیا ہے کہ انٹرویو کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہیں اس جاب کے لیے جس کے لیے ہم انٹرویو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کہا جائے گا. کہ ان کا کیا انٹراگیشن کرتے ہو, ان کا کیا انٹراگیشن کرتے ہو. وداؤٹ انٹراگیشن ان کو جانے دو اور پیراڈائز کے گیٹ کھول دیں ان کے لیے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کام کے لیے قبول فرمائے, ہمیں وہ شکتی دے کہ ہم یہ کام کر سکیں, ہمیں وہ سادھن دے
کہ ہم یہ کام کر سکیں، ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم یہ کام کر سکیں. یہی اس زمانے میں کرنے کا سب سے بڑا کام ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.